السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ سینٹ انتخابات ہو گئے، رات بھی گزر گئی، اور یہ جو بھاری رات ہے یہ کن پر گزری اور کیسے گزری، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو اعتماد کے ووٹ لینے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ کس حد تک درست ہے، اور کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن کمیشن سمیت تمام فورم پر جائے گی۔ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ دبنگ فیصلہ کیوں کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سارے سوالات بھی پیدا ہوئے ہیں جن کا جواب آنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جماعتیں کیا جواب دیتی ہیں۔ ایک طرف یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے ساتھ سامنے آنے والے 4 پی ٹی آئی کے ایم این ایز کا معاملہ، ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ دوسری طرف یوسف رضا گیلانی کے مد مقابل عبدالحفیظ شیخ کو 16 کم جو ووٹ پڑے ہیں، اور وہ 16 ارکان اسمبلی پی ٹی آئی کے کون ہیں، ان کے پیچھے کون ہے، اور یہ 16 ارکان اسمبلی نے جو پارٹی مینڈیٹ کے خلاف ووٹ دیا ہے، اب ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی۔ سینئر جو صحافی ہیں اور کالم نگار، تجزیہ نگار سہیل وڑائچ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں۔ حامد میر کہاں کی بات کہاں لے آئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیا الیکشن کمیشن توہین عدالت کا مرتکب ہوا ہے۔ جب ووٹ کی کوئی شناخت ہی نہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کس کے خلاف کارروائی کرے گا، اور اس کے بعد یہ کیا ان سارے معاملات کے پیچھے کہیں جہانگیر ترین کا ہاتھ تو نہیں۔ کون ہے پی ٹی آئی کا اصل دشمن جو ان کی پارٹی کو نقصان پہنچانے کے درپے ہے۔ کیا یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ بنیں گے؟ آج ہم ان تمام سوالات کے جواب بھی تلاش کریں گے، اور اب تک کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ میں 53 نشستوں کے ساتھ بڑی پارٹی سامنے آ چکی ہے، اور دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان اعتماد کا ووٹ لینے کے ساتھ ساتھ آج صبح انہوں نے جو بات کی ہے اور جو ان کا عندیہ سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اب ہر جگہ شفافیت آئے، اور ہم اس معاملے کو ہر فورم پر اٹھائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ وہ چوہوں کی طرح حکومت نہیں کر سکتے، جنہیں میں پسند نہیں ہوں، جو ارکان اسمبلی میرے مخالف ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں، اور یہ ملک کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس لیے انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایسے کون سے عناصر ہیں جو ان کی پارٹی میں موجود ہیں، جو کہیں بھی موجود ہیں، جو ان کو نہیں دیکھنا چاہتے، وہ سب کو سامنے لانا چاہتے ہیں۔ ان کی بات تو ہو گئی پوری، مگر اب ایسے 16 ارکان کہاں سے ان کا پتہ چلے گا۔ ان 16 ارکان نے کس کے ساتھ ڈیل کی، کیسے ڈیل کی۔ ذرائع بعض کہہ رہے ہیں کہ ان سب کے پیچھے جہانگیر ترین کا ہاتھ ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو جہانگیر ترین نے جو ہے وہ خریدا تھا، اور مبینہ طور پر ان کو تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے راضی کیا تھا۔ ایک طرف یہ 16 ممبران ہیں، اور دوسری طرف وہ 4 ممبران
جن کے سامنے جن کی بات آپ ویڈیو میں سن چکے دیکھ چکے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے ذریعے وہ سامنے آئے ہیں۔ اب اگر تحریک انصاف ان 20 ممبران کے خلاف کوئی کارروائی کرتی ہے تو پھر جو سادہ اکثریت حکومت کو ایوان میں حاصل ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ان کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو جانا۔ کیا حکومت بند گلی میں داخل ہو چکی ہے؟ پہلے بھی تحریک انصاف نے اپنے 20 ارکان اسمبلی کو اس لیے فارغ کر دیا کہ انہوں نے ساز باز کر کے پارٹی مینڈیٹ کے خلاف ووٹ دیے تھے۔ اب یہ ایک نئی صورتحال آ چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں، اور اب اسٹیبلشمنٹ کے مورے کیا کرنے جا رہے ہیں، اور ان پی ٹی آئی کے 16 ارکان اسمبلی کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوگا۔ اور اس حوالے سے سہیل وڑائی صاحب کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور اعتماد کا ووٹ لینے کا، اور یہ بنتا بھی یہی فیصلہ تھا، اور انہیں چاہیے تھا کہ وہ یہ فیصلہ کرتے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ خوش آئند ہے۔ انہیں لگ رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اس حکومت کو گرانا نہیں چاہتی، وہ فقط عمران خان صاحب کو صرف ٹینشن میں رکھنا چاہتی ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں اگلے انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ حامد میر نے اس سے تھوڑا مختلف بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے اور پی ڈی ایم نے 2 طرح کے پلان بنائے ہوئے تھے کہ اگر خفیہ بیلٹنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ سب نے ارینجمنٹ کر رکھا تھا اپوزیشن جماعتوں نے، اور اگر اوپن بیلٹنگ ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی تیاری ان کی ہوئی تھی۔ بقول ان کے پی ڈی ایم کی جماعت جو ہے وہ اوپن بیلٹنگ کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ عجیب بات ہے، ایک طرف حامد میر صاحب جو شروع سے لگتا یہی ہے کہ انہیں یا تو اپنا نون لیگ کا یا پھر پیپلز پارٹی کا پکا ترجمان بن جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے یہ جو تبادلہ خیال فرمایا ہے، جبکہ گراؤنڈز پہ حقائق کافی مختلف ہے، اس لیے کہ رضا ربانی کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور جے یو آئی فے بھی سپریم کورٹ گئی کہ اوپن بیلٹنگ نہ ہو، اور اب نون لیگ کی بھی یہی جو ہے وہ خواہش تھی کہ اوپن بیلٹنگ نہ ہو۔ اب جب کہ یہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پوری طرح تیار تھے، انہوں نے پلان بھی بنا لیا تھا، اور پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی بھی کھل کے سامنے آنے والے تھے، یہ ہے وہ ہے، اور اس کے بعد پھر خفیہ کی بات آ گئی، تو پھر خفیہ کے معاملات بھی انہوں نے چونکہ پہلے سے طے کر رکھے تھے، اس لیے انہوں نے یہ سارا پلان اپنا کامیاب کر لیا، آگے کی پلاننگ بھی انہوں نے کر رکھی ہے۔ تو یہاں تک اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے اپوزیشن کا تیار ہونا، اور اس حوالے سے حامد میر کی یہ خبر، اس میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی، کوئی لاجک نظر نہیں آتا، کیونکہ یہی جماعتیں سپریم کورٹ میں موجود تھیں، اور انہوں نے جو ہے خفیہ بیلٹنگ کے حوالے سے پوری کوشش کر کے عدالت کو اس بات پہ راضی کیا کہ اوپن کی بجائے خفیہ بیلٹنگ ہی درست ہے، اور اسی کو ہی قانون اور آئین کا چونکہ تحفظ حاصل ہے، لہٰذا یہی وہ کرائی جائے، اسی کے تحت ووٹ ہونے چاہیے۔ اور دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ذمہ داری سونپی تھی کہ شفاف انتخابات ہوں، منصفانہ ہوں، اور ان کی پارٹی مینڈیٹ کے مطابق سیٹس ملنی چاہیے، اب معاملات برعکس آ گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے خلاف کیا توہین عدالت کی کارروائی بنتی ہے؟ کیا کچھ ایسے ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلایا جا سکے کہ جن ارکان اسمبلی نے پی ٹی آئی سے دغا کیا ہے، ان کے حوالے سے کہیں کوئی ڈیل، کہیں کوئی پیسہ، کہیں کوئی چیزیں، کوئی ویڈیوز کوئی موجود ہیں؟ آیا یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے
جن چار ارکان اسمبلی کو دکھایا ہے اور ان کو ووٹ دینے کا طریقہ سکھا رہے تھے، کیا یہ ان کے خلاف مستقبل کے لیے سازش تو نہیں ہے کہ وہ چاروں ارکان اسمبلی مجبور ہو جائیں پی پی اور نون لیگ کا ساتھ دینے پہ؟ کیا ایسا تو نہیں کہ پی ٹی آئی نے خود ہی ان کو کہا ہو کہ آپ جو ہے وقتی طور پہ ان کے پاس جائیں، بس ہم ویڈیو کی حد تک یہ اس کو کور کرنا چاہتے ہیں اور بعد میں مسئلہ ختم؟ اب اصل بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کیا ان کو طلب کرے گا، اور اگر طلب کرے گا تو وہ کیا اپنا اسٹانس اختیار کریں گے؟ کیا وہ اب یہ کہیں گے کہ وہ واقعی پی ٹی آئی کے خلاف جا رہے تھے؟ ایسا ہوتا لگ نہیں رہا۔ اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پہ بڑے بڑے راز آج بھی راز ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو آخری وقت میں ایمبولینس کیوں نہیں مل سکی؟ وقت پہ ان کو ہسپتال کیوں نہیں پہنچایا جا سکا؟ لیاقت علی خان کے معاملے پہ جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں ہو سکی، ان کو گولی ماری گئی، ان کے قاتل گرفتار نہیں ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو قتل ہے، جو ان کی شہادت ہے، وہ آج تک سامنے نہیں آ سکی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے کہ یہ ملک دو لخت کیسے ہوا اور ان عناصر کو کیا کیا معاملات چلتے رہے، وہ حقائق، وہ ساری صورتحال، وہ عدالتی قتل کیوں کہلایا، وہ فیصلہ بھی نہیں ہو سکا، وہ بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی حکومتیں آئیں، بنتی رہیں، ٹوٹتی رہیں، ان کے حوالے سے کبھی نظریہ ضرورت سامنے آیا تو کبھی کچھ اور۔ تو یہ ساری صورتحال میں کئی راز ایسے ہیں جن کا پردہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ آج تک پرویز مشرف کے حوالے سے کہ انہوں نے جو آئین شکنی کی، وہ معاملہ ابھی تک وہیں پھنسا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لال مسجد والا معاملہ، اس کے ساتھ ساتھ بگٹی کا قتل، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں دیگر کئی ایسے اہم ترین واقعات ہیں اور جن کا آج تک سراغ نہیں لگایا جا سکا، اور ایسے اور بہت سارے واقعات ہیں کہ جن میں کبھی کسی کو سزا نہیں مل سکی۔ تو ایسے میں الیکشن کمیشن کے پاس تو کوئی شہادت آئے گی تو وہ فیصلہ کرے گا، اور آنے والے دنوں میں وہ کیا کرے گا وہ تو سامنے آ ہی جائے گا۔ زرتاج گل صاحبہ اور شہریار افریدی صاحب نے بھی اپنے ووٹ ضائع کیے ہیں، تو وہ اب یہ بھی راز کب کھلے گا کہ وہ انہوں نے کیوں ضائع کیے ہیں، کس کے کہنے پہ ضائع کیے ہیں، کیا واقعی ان کو نہیں پتہ تھا کہ الیکشن میں ووٹ کیسے دیتے ہیں؟ اور کمال بات ہے کہ وہ عوامی مینڈیٹ حاصل کر کے آئے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ سینٹ کے انتخابات میں ووٹ کیسے دیتے ہیں۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ ان کے دلائل ہم سنتے رہتے ہیں، ان کی باتیں ہم میڈیا پہ سنتے رہتے ہیں، ان کو دیکھیں یا یہ بات دیکھیں، بڑی حیرت انگیز چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ یوسف رضا گیلانی اب چیئرمین سینٹ بننے جا رہے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ ظاہری بات ہے اب ان کی اکثریت ہو گئی ہے، اور اتحادی جو حکومتی اتحادی جماعتوں کے جو ووٹ ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 6 کے قریب ووٹ کم ہیں، اور پیپلز پارٹی اور ان کے دیگر اتحادی جماعتوں کے پاس اچھی خاصی اکثریت ہو گئی ہے۔ تو ایسے میں اب تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ سینٹ سے قانون سازی اور کوئی بھی بل پاس کرانا اب مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب آج وزیر اعظم نے عدم اعتماد کا ووٹ جو ان کے خلاف یہ سارا کچھ ہوتا رہا، اور وہ اعتماد کا جو ووٹ لینا چاہ رہے ہیں، تو وہ لگ یہی رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ معاملہ صرف یوسف رضا گیلانی کی حد تک تھا، وہ کامیابی کرا دی گئی۔ اب اپوزیشن جماعتیں کبھی نہیں چاہیں گی کہ وہ بغیر کسی تیاری کے نئے انتخابات میں کود پڑیں۔ یہ اور بات ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ حکومت مستعفی ہو جائے اور اب نئے الیکشن ہو جانے چاہیے، مگر یہ کس کی کتنی تیاری ہے یہ سب جانتے ہیں، اور کوئی بھی سیاسی جماعت یہ اچھی طرح سمجھتی ہے کہ اگر اس پارٹی کی حکومت کو کسی بھی طریقے سے ختم کر دیا گیا تو کل ان کی حکومتیں بھی اتنی آسانی سے نہیں چل سکیں گی، اس لیے وہ بھی انتظار میں ہیں اور آنے والے وقت کا وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ نئے انتخابات اپنے مقررہ وقت پہ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ سہیل وڑائی صاحب کے مطابق
حکومت کو اگلا جو باقی عرصہ ہے بڑا ٹف ٹائم ملے گا، انہیں واقعی عوام کے پاس اب جانا پڑے گا، عوام کے کام کرنے پڑیں گے، مسائل حل کرنے ہوں گے، مہنگائی کو ختم کرنا ہوگا، یہ مسائل ختم کریں گے تو ہی اگلے انتخابات میں تحریک انصاف کے لیے کوئی جگہ بن پائے گی۔ اور یہ معاملہ جیسے پہلے دھاندلیوں کا معاملہ سپریم کورٹ نے اس میں فیصلے میں دے دیا تھا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب دیکھا جائے گا، ایسی کوئی شہادتیں نہیں ملی، تو سینٹ میں بھی اب شہادتیں ایسی نہیں ملیں گی کہ ان ووٹوں کے حوالے سے کوئی بات آ سکے۔ تو یہ معاملہ بھی ویسے کا ویسا رہے گا اور اس پہ بھی کوئی کچھ نہیں ہونے والا اور حکومت کو بھی کچھ نہیں ہونے والا۔ اور آپ بھی دیکھتے رہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن کیا کرتی ہے، مارچ بھی کرے گی اور جو کچھ کرنا ہے وہ بھی کرے گی، تاہم حکومت نہیں گرائی جائے گی۔ اور یہ پیپلز پارٹی بھی دل سے چاہتی ہے کہ اس حکومت کو زیادہ سے زیادہ خراب کیا جائے تاکہ آنے والے الیکشن میں ان کی راہ ہموار ہو سکے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اختر صدیقی نیوز۔ بہت شکریہ۔